بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو؟ جماعت ششم، آپ لوگ اپنی اردو کی کتاب نکالیں اور صفحہ نمبر 17 اور سبق نمبر 4 اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے۔ اس سبق میں دیکھیں، سب سے پہلے اہم الفاظ: تکودو، حسد، نصیحت، مسلسل، غور و فکر، شوم قسمت، گڑا، خلاف معمول۔ پھر ہے پڑھنے سے پہلے ہے اپنے دوست کا نام اور اس کی کوئی سی دو خوبیاں بتائے۔ میری دوست کا نام جو ہے وہ سارا ہے اور اس کی دو خوبیاں یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو سلام کرتی ہے اور ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتی ہے۔ تو اب آپ لوگ بھی اپنے دوست کا نام اور ان کی دو خوبیاں جو ہے وہ بتائیں۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تو زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے میری نزدیک محنت جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ ابھی آپ لوگ اپنے سبق کی طرف دیکھیں۔ سارا اور عائشہ دونوں سہیلیاں اور ہم جماعت تھے۔ وہ دونوں بہت ذہین اور پڑھائی میں تیز تھے۔ ہر سال دونوں کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ جماعت میں اول آئے۔ اس مقصد کے پیش نظر وہ سخت محنت کرتی، جس کا نتیجہ تھا کہ کبھی عائشہ جماعت میں اول آتی تو کبھی سارا۔ نئی تعلیمی سال کا آغاز ہوا تو دونوں سہیلیوں نے جی جان سے محنت شروع کر دی۔ پہلی سماہی کا نتیجہ آیا تو سارا اول آئی۔ عائشہ کی دلی تمنا تھی کہ دوسری سماہی میں وہ پہلی پوزیشن لے، مگر شوم قسمت مطلب بدقسمتی کی عائشہ کو ٹائیفائیڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ کئی دن اسکول نہ جا سکی۔ صحت یاب ہو کر عائشہ اسکول پہنچی تو اسے خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول میں نہ صرف تمام مضامین کا آدھے سے زیادہ نصاب پڑھایا جا چکا تھا، بلکہ ان دنوں اساتذہ کرام دہرائی کروا رہے تھے۔ دوسری سماعی کے امتحان سر پر ہے، میں پڑھائی ہوئی نصاب پر کیسے عبور حاصل کروں، یعنی کیسے اس کو پر مہارت حاصل کروں۔ اسی سوچ میں غلطہ عائشہ اسکول سے گھر واپس آئی۔ اسے پریشان دیکھ کر امی جان بہت فکر مند ہوئی۔ انہوں نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ عائشہ نے انہیں ساری بات بتائی۔ امی جان نے اسے دلاسا دیا اور بولے، بیٹا، اگر آپ بیماری کی وجہ سے پڑھائی میں اپنے ساتھیوں سے تھوڑا پیچھے رہ گئی ہے تو اس میں آپ کا کیا قصور؟ بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دن رات محنت کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ امی جان کی باتوں سے عائشہ کو حوصلہ ملا، وہ پرعزم ہو گئی اور اس نے دن رات محنت شروع کر دی۔ اساتذہ کرام اور اس کی دوست سارا نے بھی پڑھائی میں اس کی خوب مدد اور رہنمائی کی۔ عائشہ نے جلد ہی تمام مضامین کی پڑھائی ہوئی نصاب پر عبور حاصل کر لیا۔ اب اسے یقین تھا کہ وہ امتحانات میں ضرور نمایاں کامیابی حاصل کریں گی۔ آخرکار نتیجے کا دن آ گیا۔ ارے یہ کیا! اول آنا تو کجا! عائشہ کا نام تو پہلے 5 بچوں میں بھی نہیں تھا۔ عائشہ دل برداشتہ ہو گئی، یعنی حوصلہ ہار گئی۔ چھٹی کے بعد واپس گھر پہنچتی ہی عائشہ بنا کسی کو سلام کیے سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور بستر میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، یعنی بہت زیادہ رونے لگی۔ عائشہ کا خلاف معمول رویہ دیکھ کر امی جان ٹکٹکی۔ جب وہ اس کے کمرے میں آئی تو اسے روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر چپ کروایا اور رونے کا سبب دریافت کیا۔ عائشہ نے اپنے آنسو پوچھے اور بولی، امی جان، اتنی محنت اور تکودو کے باوجود بھی میں کوئی پوزیشن نہیں لے سکی، کیا فائدہ ایسی محنت کا؟ اس سے تو اچھا تھا کہ میں نہ پڑھتی۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ امی جان نے اسے دلاسا دیا اور کہنے لگی، بیٹا، بعض اوقات ناکامی کامیابی کا زینہ بن جاتی ہے، یعنی سیڑھی بن جاتی ہے۔ ناکامی سے مایوس ہونے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے، بالکل ایسے جیسے قفال شاشی نے حاصل کیا تھا۔ قفال شاشی کا نام سن کر عائشہ چونکی، رونا دھونا بھول کر پوچھا، امی جان، یہ قفال شاشی کون تھے؟ امی جان نے بتایا، بیٹا، قفال شاشی پہلے زمانے میں ایک مشہور ماہر لوہار تھے۔ ان کے کام کا لوہا پورے ملک میں مانا جاتا تھا، یہاں تک بادشاہ بھی اس کے فن کی قدر کرتا تھا۔ قفال شاشی کو اپنے فن پر بہت ناز تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ اپنے دربار میں آنے والے ایک شخص کا خود کھڑے ہو کر استقبال کر رہا ہے۔ آج تک قفال شاشی کو اتنا احترام نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس شخص کا احترام دیکھ کر قفال شاشی کے دل میں رشک پیدا ہوا۔ انہوں نے درباریوں سے دریافت کیا کہ یہ شخص کس ہنر کا مالک ہے۔
انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک عالم دین ہے۔ قفال شاشی نے سوچا کیوں نہ وہ بھی دین کا علم حاصل کرے اور اس آدمی کی طرح معزز بن جائے۔ قفال شاشی کی عمر زیادہ تھی، تاہم انہوں نے عالم بننے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے دن رات محنت کی اور دین کا علم حاصل کرنے لگے۔ 1 سال کی مسلسل محنت کے بعد جب انہوں نے اپنا جائزہ لیا تو انہیں اپنا علم بہت کم لگا۔ انہیں اس بات کا اتنا افسوس ہوا کہ انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اب قفال شاشی نے دوبارہ لوہے کا کام کرنا چاہا، لیکن اس کام میں بھی ان کا دل نہ لگا۔ آخر وہ سب کچھ چھوڑ کر سفر پر نکلے اور یہاں وہاں ماری پھرنے لگے۔ اگرچہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں وہ ہمت ہار چکی تھی، لیکن اس 1 سال میں انہیں غور و فکر کی عادت پڑ چکی تھی۔ آگے جا کر یہی عادت ان کی کام آئی۔ ایک دن وہ ایک پہاڑی علاقے میں آرام کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک پتھر پر پڑی جس پر مسلسل پانی کا ایک قطرہ گر رہا تھا۔ مسلسل قطرے گرنے کی وجہ سے پتھر میں گڑھا پڑ گیا تھا۔ اس گڑھے نے قفال شاشی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ بھی پانی کے قطرے کی طرح مسلسل محنت کرتا تو کیا کامیاب نہ ہوتا۔ اس خیال نے ان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا اور وہ دوبارہ حصول علم میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے مسلسل محنت کی اور بہت سی علوم پر دسترس حاصل کر لی۔ اب وہ قفال شاشی سے علامہ قفال شاشی بن چکے تھے۔ پورے ملک میں علم و ادب کے حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ہر جگہ ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا تھا۔ حالانکہ وہ حوصلہ ہار چکے تھے، لیکن جب انہوں نے پانی کے قطرے کو دیکھا کہ جس کی وجہ سے پتھر میں گڑھا بن چکا تھا، تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ مسلسل محنت سے ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ تو انہوں نے بھی اب دوبارہ سے محنت کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے انہیں تمام علوم پر دسترس حاصل ہو گئی اور وہ پوری ملک میں علم و ادب کے حوالے سے پہچانا جانے لگا اور ان کا عزت و احترام کیا جانے لگا۔ یعنی عائشہ کی اماں جو ہے ان کو یہ واقعہ یہ کہانی سنا رہی ہے، تو اب عائشہ پر کیا اثر ہوتا ہے آپ لوگ دیکھیں۔ عائشہ بیٹا، آپ نے دیکھا کہ قفال شاشی نے ناکام ہونے کے باوجود کس طرح محنت کو اپنا شعار بنایا اور دنیا میں اپنا نام کمایا۔ انسان چاہے تو محنت کی بدولت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنی محنت سے بنجر زمین میں سے بھی اناج اگا سکتا ہے، پہاڑوں کو تراش کر راستے بنا سکتا ہے، سمندر کا رخ پھر سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ ناکامی کی وجہ سے مایوس نہ ہو اور ہمیشہ محنت، ہمت اور حوصلے سے کام لے، کیونکہ تبھی کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے۔ کیا سمجھی؟ امی جان نے پیار سے عائشہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شکریہ امی جان، آپ نے اتنی امید افزا باتیں کی۔ میں اب اللہ پر بھروسہ رکھوں گی اور دن رات محنت کروں گی۔ آپ دیکھیے گا کہ سالانہ امتحانات میں ضرور اول آؤں گی انشاءاللہ، امی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دن سے عائشہ نے مسلسل محنت کرنے کا عہد کر لیا۔ اس نے سالانہ امتحانات میں نمایاں پوزیشن لینے کے لیے دن رات ایک کر دی۔ جس دن سالانہ جلسہ تقسیم انعامات تھا، اس دن اس کے چہرے پر اپنی محنت پر یقین، اطمینان اور تسلی کے رنگ نمایاں تھے۔ اب کے نتیجہ اس کے توقع کے عین مطابق تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی جماعت میں اول پوزیشن حاصل کی تھی، بلکہ جماعت ششم کے تمام فرقوں میں سب سے زیادہ نمبر بھی اسی نے حاصل کی تھی۔ سچ ہے، محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ انسان اگر محنت کرے تو سب کچھ وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہمت ہارے تو ناکامی ہمیشہ ان کی مقدر بن جاتی ہے۔ انسان جو ہے بار بار محنت کرنے سے ہی سیکھتا ہے۔ انسان ایک غلطی کر لے اور وہ اسی غلطی سے سیکھ لے اور دوبارہ اس غلطی کو دہرانے کے بجائے محنت کرے تو محنت سے ہی اس کی تقدیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ جس طرح عائشہ نے مسلسل محنت کی تو اس کی محنت کا پھل اسے مل گیا۔ اب آپ لوگ دیکھیں، آئیے مزید جانیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ جدوجہد اور سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تبھی اس کو ملتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کیا، ہمیں اس کا صلہ نہیں ملا، تو ہم جتنا محنت کرتے ہیں وہی ہمیں اتنا ہی صلہ ملتا ہے۔ اب دوسری جگہ پہ دیکھیں، پڑھنے کے دوران میں عائشہ کی اسکول سے غیر حاضر ہونے کی کیا وجہ تھی؟ تو عائشہ اسی لیے اسکول سے غیر حاضر ہوئی تھی کیونکہ اسے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، وہ بیمار ہو گئی تھی۔ پھر دوسرا ہے، عائشہ کو اپنی محنت کا کیا صلہ ملا؟ عائشہ نہ صرف اپنی جماعت میں اول پوزیشن انہوں نے حاصل کی، بلکہ جماعت ششم کے تمام فرقوں میں سب سے زیادہ نمبر بھی اسی نے حاصل کی تھی۔ تو آج کے لیے بچوں اتنا کافی۔ آپ لوگ یہ سبق خود بھی دہرائے اور یہ جو سوالات ہیں اس میں یہ آپ لوگ بھی خود سے بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہو اپنے طرف سے،
اور ابھی آپ لوگ الفاظ معنوں کی طرف دیکھیں۔ الفاظ معنی ہے بنجر وہ زمین جس پر کچھ نہ اگے، استقبال کرنا، خوش آمدید کہنا۔ جہد کوشش سا دوڑ دھوپ، رائے گاہ بیکار ضائع، گڑھا سوراخ شگاف، شعار عادت یا طریقہ، مشغول مصروف، دقت مشکل، تگودو کوشش۔ تو بچوں یہ الفاظ معنی آپ لوگ اپنے نوٹ بک میں لکھیے اور اسے یاد بھی کریں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔